اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ سبا سورت نمبر 34 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمد اللہ کی، ایک خاص تعریف اللہ کی، الذی وہ تعریف، لہو کہ اس کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فی الآخرہ اور اس ہی کی حمد ہے بیچ آخرت کے، وَهُوَ الحکیم وہی جو ہے وہ ایک خاص پاورفل بادشاہ ہے، الخبیر کہ وہ ہر چیز کی خبر رکھے ہوئے، خاص خبر رکھنے والا، یعلم وہ جانتا ہے، ما یلج فی الارض جو زمین میں سے گزرتا ہے، وما یخرج منہا اور جو اس میں سے نکلتا ہے، وما ینزل من السماء اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، وما یعرج فیہا اور جو اس میں چڑھتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیزیں بتا دی ہیں کہ جو چیز آسمان سے اوپر سے نیچے اترتی ہے اس کے لیے نزل کا لفظ ہے، جو آسمان کی طرف چیز چڑھتی ہے اس کے لیے عرج کا لفظ ہے یا عرج، جو چیز زمین میں سے گزرتی ہے داخل ہوتی ہے یلجو، اور جو چیز زمین سے پھر باہر نکلتی ہے یخرج، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ اس کو جانتا ہے، وَهُوَ الرحیم وہی ہے خاص رحم کرنے والا، الغفور خاص معاف کرنے والا۔ وقال الذین کفروا اور انکار کرنے والے لوگ کہتے ہیں، لا تأتینا الساعہ نہیں آنے والی ہم پر قیامت، قل ان کو کہو، بلا وربی بلکہ جو مجھ کو پالنے والا ہے، لتأتینکم وہ اس کو ضرور تمہارے اوپر لے کر آنے والا ہے، عالم الغیب وہ ایک خاص عالم الغیب کہ جو بالکل ایبسینٹ میں ہے، غیب میں ہے، جو چیز چھپی ہوئی ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ قیامت کب آئے، وہ اس کو الغیب کو جاننے والا وہ ہے، لا یعزب نہیں پوشیدہ عنہ اس سے، مثقال ذرہ ذرے کا بھی جو بوجھ ہے وہ اس سے پوشیدہ نہیں، لا یعزب نہیں ہے پوشیدہ عنہ اس سے، مثقال ذرہ ذرے کا بھی جو وزن ہے نا، ذرہ برابر بھی کوئی چیز ہے نا، وہ اس سے پوشیدہ نہیں ہے، فی السماوات بیچ آسمانوں کے، ولا فی الارض اور نہ بیچ زمین کے، ولا اصغر من ذالک نہ اس سے چھوٹا، ولا اکبر نہ اس سے بڑا، الا فی کتاب مبین کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ذرے سے چھوٹی چیز ہے، ذرے سے بڑی ہے، تعالیٰ کہہ رہا ہے جو چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں وہ سب کے سب واضح جو ہے وہ ریٹن میں اس ہے کیوں، یہ سارا کے سارا جو سسٹم بنایا کیوں ہے، یہ سارا کے سارا سسٹم بنانے کا وجہ کیا ہے، لیجزی الذین آمنوا کہ وہ یجزی اللہ، لوگوں نے تو دائرہ بنا دیا نا کہ آیت کمپلیٹ ہو گئی، اگلی آیت باہر، اصل میں بات جو چل رہی ہے کہ یہ سارا بنایا ہے لے فار کے لیے، لیجزی الذین کہ وہ بدلہ دے، لیجزی وہ جزا دے، الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ جو کچھ ہے یہ سب کے سب اللہ کا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو میری بات مانے گا، میرا آپ بنے گا، میں اس کو بینیفٹ دوں گا، اجر دوں گا، بادشاہ ہے وہ۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور پھر اپنے اعمال جو ہے وہ درست کر دے گا، اولئک لہم مغفرہ اس کے لیے معافی ہے، ورزق کریم اور اس کے لیے رزق کریم ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری آیات میں، معاجزین کہ ان کو وہ ہرائیں، ان کو نیچا کریں، اولئک وہی لوگ ہیں، لہم عذاب من رجز کہ ان کے لیے پنشمنٹ ہے رجز سے، علیم درد دینے والا ان کے لیے عذاب ہے، وَيَرَى الَّذِينَ اور دیکھیں گے وہ لوگ اوتوا العلم جو علم دیے گئے ہیں، جو علم دیے گئے ہیں وہ کیا علم ہے، الذی انزل الیک من ربک وہ جو نازل ہوا تیری طرف تیرے پالنے والے کی طرف سے، هو الحق وہ جو اوت العلم ہے وہ اس کو کیا دیکھیں گے، هو الحق کہ وہ سچ ہے، اور اس کو وہ کیا دیکھیں گے، وَيَهْدِي کہ وہ گائیڈ ہے، الی صراط طرف رستے کے، العزیز الحمید جو ایک خاص پاورفل تعریفوں والا اور ایک خاص قوت والا ہے، وہ لوگ جو
علم دیے گئے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو ہرا رہے ہیں، والذین سعوا فی آیاتنا، وہ لوگ جو کوشش کر رہے ہیں بیچ ہماری آیات کے، معاجزین، ان کو ہرا رہے ہیں، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے پنشمنٹ ہے سخت ترین عذاب کی۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وَجَرَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، وہ دیکھتے ہیں وہ لوگ جو علم دیے گئے ہیں، وہ علم کیا ہے؟ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، وہ جو نازل ہوا تیرے طرف، تیرے پالنے والے کی طرف سے، هو الحق، وہ اس کو حق دیکھتے ہیں، وہ اس کو رائٹ مانتے ہیں، اس کو ہراتے نہیں ہیں، وَيَهْدِي، اور اس کو وہ گائیڈ مانتے ہیں طرف رستے العزیز الحمید، اللہ کے رستے کی طرف کی وہ رہنمائی وہاں سے لیتے ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور جو انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں، هل ندلکم، کیا ہم تم کو بتائیں، علی رجل، اوپر ایک ایسے آدمی کے جو کھڑا کیا گیا ہے، ینبئکم، جو تم کو یہ خبر دیتا ہے، اذا مزقتم، کہ جب تم چورا چورا ہو جاؤ گے، کل ممزق، مکمل ختم ہو جاؤ گے، فنش ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، تو تم لوگ پھر سے پیدا کیے جاؤ گے۔ اب وہ لوگ کیا بول رہے ہیں؟ افطرا علی اللہ کاذبا، اللہ کا نام لے رہے ہیں بھائی۔ وہ کہہ رہے ہیں افطرا علی اللہ کاذبا، اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھ لیا ہے، ام بھی جنہ، یا اس کے ساتھ دیوانگی ہے، جنونی پن ہے، پاگل ہے، یہ مینٹل ہے۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، فی العذاب، وہ بیچ عذاب میں ہیں، والضلال البعید، اور بیچ دور کی گمراہی میں۔ افلم یروا، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، الی، طرف، ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہیں، من السماء والارض، زمین اور آسمان میں جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے۔ ان کہتے ہیں نا کہ تیرا اگلا پچھلا میں جانتا ہوں سارا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اس نے جو رسول بھیجے، نبی بھیجے، وہ ان کا جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے ہے وہ جانتا ہے۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا یہ نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان میں جو ان کے آگے پیچھے ہے، ان نشاء، اگر ہم چاہیں، نخسف بہم الارض، کہ ہم ان کو دھسا دے بیچ زمین میں، او نسکت علیہم، یا گرا دیں ان کے اوپر، کسفا من السماء، آسمان سے ٹکڑا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، لکل عبد منیب، واسطے ہر اس شخص کے جو رجوع کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ، تحقیق ہم نے داود کو عطا کی، جیسے تعالیٰ کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ الزَّبُورَ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ منا، ہماری طرف سے، فضلا، جب ایک خاص کر کے ایک پروفٹ کا نام لے کے بتایا جا رہا ہے، اور ہم پیچھے بھی پڑھ کر آئے سورہ نمل میں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں ایمان والوں کے اوپر خاص کرم نوازی کی ہے، فضیلت دی ہے۔ تو اب اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے اللہ کا رسول، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، یا جبال، اے پہاڑوں، اوبی مَعَہُ، یہ لفظ آوا جو ہوتا ہے نا، آوا کا مطلب ہوتا ہے جگہ دینا، مطلب سپورٹ، بی ساتھ میرے، مَعَہُ اس کے ساتھ مل کر، وَالطَّيْرِ، اور ابھی یہاں لفظ آ رہا ہے پرندے، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے نرم کر دیا اس کے لیے لوہا۔ مقصد کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو بات بتائی کہ مقصد کیا ہے کہ کہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اس کو تابع کیا، تیز ترین کام کر رہا تھا، وہ پہاڑوں سے کیا نکال رہا تھا؟ طیر، یہاں پرندے کے لیے لفظ آ رہا ہے، تیز ترین کے لیے لفظ آتا ہے کہ وہ اس میں سے یہ کہ عمل کر، سابغات، کشادہ ذریں، وقدر، اور اندازہ رکھ، فس سرد، ان کے جوڑنے میں، وَعَمَلُوا صالحا، اور اچھے سے کام کر۔
انی بما تعملون بصیر، بے شک جو تم عمل کرتے ہو ہم اس کو دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو یہ چیز سکھائی جو ہم پیچھے سورہ نمل میں پڑھ کر آئے تھے کہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اس کو ہم نے صنعت کاری سکھائی کہ وہ ایک لوہے کا لباس بناتا ہے جو تم کو تمہاری لڑائی میں بچاتا ہے، کہ تعالیٰ نے داؤد کو سکھایا۔ ولی سلیمان، اور سلیمان ہم سورہ نمل میں پڑھ کر ہیں ان کا بیٹا ہے۔ ولی سلیمان، اور سلیمان کے لیے الریح، ہوا، غدوہا، اس ہوا کی جو صبح تھی۔ اب ہوا کی صبح سے کیا مراد ہے؟ صبح ایک صبح ہوتی ہے کب؟ جب چیز سٹارٹ ہوتی ہے، اور چیز شام ہوتی ہے اس کی شام۔ غدوہا، ہوا کی صبح، صبح کی ہوا نہیں کہہ رہا۔ الری غدوہا، ہوا اس کی صبح، شہر، شہر کا مطلب ہوتا ہے فیمس، مہینہ نہیں بھائی۔ مہینہ اگر کہیں گے تو چیز کا پتہ ہی نہیں چل رہا، کیونکہ انہوں صاحب نے یہ ترجمہ لکھا ہے کہ اس کی صبح کی منزل 1 ماہ کی ہوتی تھی۔ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں وہ صاحب کہ صبح جو ہوتی ہے، صبح کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ اس کے بعد تو صبح ہوتی ہے 10 بجے، 9-10 بجے دھوپ نکل جاتی ہے، دوپہر میں بڑی دھوپ ہوتی ہے سخت، کیونکہ آگے شام بھی تو ہونی ہے نا، تبھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ شام کی بھی پھر مہینے کی ہے۔ تو صبح کی جو ہوا ہوتی تھی اس کی منزل 1 ماہ ہوتی تھی، کیونکہ وہ شہر کو سمجھ نہیں پا رہے۔ شہر کا مطلب کیا ہے؟ شہر کا مطلب نہ چاند ہے، نہ شہر کا مطلب مہینہ ہے۔ نہ شہر کا مطلب وہ جو لفظ ہے نا شہر رمضان، کہ رمضان جب فیمس ہو جائے، رمضان جب فیمس ہو جائے، وہ ایکچوئل اس بات کو کہی جا رہی ہے۔ رمضان ایک اوکیجن ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ یہاں جو بات کی جا رہی ہے کہ وہ جو ہوا ہے اس کی سٹارٹنگ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ پرومیننٹ ہوتی تھی، فیمس، کہ یہ جو ہوا چل گئی ہے یہ وہ ہوا ہے سلیمان علیہ السلام کے حکم سے چل رہی ہے۔ اور جب وہ ختم ہوتی تھی تو ابھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہوا جو ہے، جو سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہوا چل رہی تھی، اب وہ سٹاپ ہو گئی ہے، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ ولی سلیمان الریح غدوہا شہر، اس کا جو ہوا سٹارٹ ہوتی تھی وہ بھی مشہور تھی۔ ورواؤہا شہر، اب اس نے اس کا ترجمہ لکھ دیا شام۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو اینڈ ہے وہ بھی پرومیننٹ ہوتا تھا، فیمس ہوتا تھا۔ وَأَصَلْنَا لَهُ، اور ہم نے بہایا اس کے لیے عین القطر، ہم نے اس کے لیے کیا بہایا؟ تانبے کا چشمہ۔ عین کہتے ہیں چشمے کو، اور قطر کہتے ہیں وہ، جیسے وہ ذوالقرنین نے کہا تھا نا میرے لیے وہ لے کر آؤ، قطر، تانبے کو، کاپر۔ تو تعالیٰ کہہ رہا ہے جس طرح ان کو کہا کہ ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، تو یہ کاپر سے کوئی کام کرتے تھے۔ ابھی آج دیکھو نا، یہاں کاپر کی تاریں ہیں اور لوگ اس میں کرنٹ دوڑا رہے ہیں، اور کتنی مشینری اور سارا کچھ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو کیوں آدمی نہیں رکھتے؟ یہاں سے پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے بہایا اس کے لیے چشمہ قطر، وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنوں میں سے، یعمل، وہ عمل کرتے تھے، بین یدیہ، اس کے آگے۔ اس کے آگے سے مراد یہ ہے کہ اس کے تابع تھے، نہیں کہا تیرے آگے پیچھے اتنے نوکر ہوتے ہیں نا، تو بین یدیہ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اس کے رب کے حکم سے۔
وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ اور جو کوئی ان میں سے کجی کرے گا ان امرنا ہمارے حکم سے نُذِقْهُ مِنْ عذاب السعیر ہم اس کو عذاب چکھائیں گے آگ کا۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے جن جو نظر نہیں آنے والی مخلوق تھی وہ ہم نے سلیمان کے تابع کی ہوئی تھی، ہمارے آرڈر کی وجہ سے، ہمارے حکم کی وجہ سے وہ اس کے تابع تھے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ جو کوئی اس میں سے کجی کرے گا کہ آرڈر نہیں مانے گا، نافرمانی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس کو آگ کا عذاب چکھائیں گے کہ سلیمان کی بات کیوں نہیں مانی۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یعملون وہ عمل کرتے تھے لہو اس کے لیے ما یشاء جو وہ چاہتا تھا، من محاریب، من محاریب محراب کی جمع ہے، عمارتیں، و تماثیل اور مجسمہ سازی۔ اب اس ایریے میں آپ جائیں نا تو آپ کو بڑے بڑے مجسمے نظر آ رہے ہیں، پہاڑوں کی طرح کے، پہاڑ کاٹ کاٹ کے مجسمے بنے ہوئے ہیں نا، وہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیسے بنے۔ تو وہ تماثیل بناتے تھے، مجسمے مثل سے ہے۔ و جفان اور یہ جفان لگی ہوئی، کل جواب جیسے دیگیں ہیں، جیسے کل جواب جیسے حوض ہیں۔ و قدور راسیات قدور دیگیں، راسیات وہی لفظ ارساہا جمی ہوئی۔ اعملوا آل داود شکرا داود کی اولاد سلیمان عمل کرو، شکر کرو۔ وقلیل من عبادی اور بہت کم ہیں ہمارے بندوں سے الشکور شکر کرنے والے۔ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ جنات جو ان کے تابع کیے تھے، یہ عمل کرتے تھے ان کے لیے جو وہ چاہتے تھے، محاریب، تماثیل اور لگن، حوض اور دیگیں۔ اب یہ مطلب یہ کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جب ہم سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم سے اللہ نے یہ عہد لیا ہے کہ اس وقت تک کسی نبی پر ایمان نہیں لے کر آنا جب تک وہ تمہارے لیے اللہ کو کھانا نہ کھلائے۔ نبی علیہ السلام کی بھی کل ہم نے پڑھا کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور یہ واضح آ رہی ہے کہ جیسے حوض ہوتے ہیں، تالاب، بڑے دیگیں لگی رہتی تھی، وہ یہ کام کرتے تھے۔ فلما قضینا جب ہم نے فیصلہ کیا علیہ اوپر اس کے الموت موت کا، ما دلہم علی موتہ نہ ہم نے ظاہر ہونے دیا اس کی موت کا، الا مگر دابۃ الارض زمین کے ایک جانور کو، تاکل وہ کون سا جانور ہے، کھاتا تھا، من سأتہ اس کی لاٹھی کو، فلما خر جب وہ گر پڑا۔ اب وہ جو کیڑا تھا، جو جانور تھا، وہ ان کی لاٹھی کو کھا رہا تھا، ان کا بیلنس جب ختم ہوا، فلما خر جب وہ گر گیا، تبینت تو ظاہر ہوا، الجن جنوں پہ یہ چیز ظاہر ہو گئی، ان لو کانوا یعلمون الغیب اگر ہم جانتے ہوتے غیب، ہمیں غیب کا بالکل علم نہیں ہے، ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین کہ ان کی جو ڈیوٹی تھی، ان جنوں کا جو کام تھا وہ بڑا مشقت والا تھا، چھوٹا کام نہیں تھا۔ جنوں کی بڑی طاقت ہوتی ہے، کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا نا کہ وہ لے کر آؤ، تو انہوں نے، ان کی اتنی طاقت تھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے میں وہ تخت لے آؤں، تو ایسے کام پہ لگایا ہوا تھا کہ وہ اتنا مشکل تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں فی العذاب المہین میں ہم نہ ہوتے اگر انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ صاحب جو ہیں یہ فوت ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو چیز تھی کہ وہ اس کے تابع تھے، وہ کرتے رہیں گے۔ وہ سلیمان کھڑا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک وہ ٹائم فریم رکھا کہ وہ جب وہ کمپلیٹ ہوا وہ گر گئے۔ جب وہ گرا تو ان کو پتہ چلا کہ یہ فوت ہو چکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کانا تحقیق ہے لسبع سبا کے لیے فی مسکنہم ان کے مسکن میں آیہ نشانی جنتان دو باغ ان یمین دائیں طرف سے و شمال اور بائیں طرف سے کلوا من رزق ربکم کھاؤ تمہارے پالنے والے کی طرف سے جو رزق ہے وشکروا لہ اور اس کا شکرانہ بھی ادا کرو بلدۃ طیبہ پاکیزہ شہر بلدۃ
طیبہ مطلب اچھا شہر، ورب غفور اور معاف کرنے والا رب۔ فاعرضوا پس انہوں نے اعراض کیا، منہ موڑا، فارسلنا علیہم ہم نے بھیج دیا ان کے اوپر سیل ریلا، الارم زور کا، سیلاب ہوتا ہے نا، سیل کا مطلب ہوتا ہے ریلا، آب، پانی کا ریلا۔ ارم ارم ذات العماد کہ وہ ذات کے ستون کہلاتے تھے۔ اب وہاں پہ اس نے ارم جو ہے لفظ آ رہا ہے وہ الف سے آ رہا ہے، وہ الف سے آ رہا ہے، یہاں عین سے لکھا ہوا ہے۔ ارم کا مطلب یہ ہے زور آور، قدآور، پاورفل۔ تو ہم نے ان پہ زور کا پانی چھوڑ دیا، وبدلناہم اور ہم نے بدل دیے ان کے، بجنتیہم ان کے جو باغ تھے، جنتیہم ان کے جو باغ تھے بدل دیے، جنتین دو باغ سے، وہ کیسے تھے؟ ذواتئی ذائقے والے، ذواتئی والے، اکلن پھل والے، خمت بد مزہ، و اصل اور جھاڑیاں، و شیء من سدر کلیل اور چند بیریوں میں سے تھوڑی، کہ اب اس جگہ کے اوپر بس یہی چیز اگتی ہیں۔ تو پانی ایسا آیا، پانی آتا ہے نا، زور کا پانی آتا ہے، وہ اپنے ساتھ کچھ اور زمین کی ساخت چینج ہو جاتی ہے۔ جو لوگ زمین کو پڑھتے ہیں نا، زمین کو جیومیٹری ہوتی ہے نا، جیومیٹری، جیولوجی، جغرافیہ، وہ زمین کو پڑھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ خطہ پہلے کیسا تھا، یہاں کے خد و خال کیسے تھے، یہاں طوفان آیا تھا، یہاں سیلاب آیا تھا، یہاں کی مٹی میں سیم ہے، یہاں پہلے ریت نہیں ہوتی تھی، یہ جو پتھر ہیں جو سمندر سے آئے ہوئے ہیں، یعنی سمندر چڑھا تھا یہاں پہ۔ تو وہ جب پانی آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ کچھ اور چیزیں لے آتا ہے، جس کی وجہ سے اب وہاں کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے، جو سوائل ہوتی ہے، وہ چینج ہو جاتی ہے بہت زیادہ، کہ اب وہ جگہ جو ہوتی ہے وہ سوٹیبل نہیں ہوتی کہ وہ وہاں پہ کچھ چیز اگے یا کچھ ہو۔ ابھی جو موہنجو دڑو ہے، یہ ایکچوئل سندھی زبان کا لفظ ہے، موہنجو داڑو، مردوں کا ٹیلا۔ اب وہاں پہلے لوگ رہتے تھے، سب کچھ تھا، وہ سمندر کا وہ دریا چڑھا، سمندر چڑھا، وہ ریت لے آیا، وہ سب لوگ جو ہیں وہ ریت میں دھنس گئے، لوگوں نے ریت سے ہٹا کے لوگوں کے گھر نکالے ان کے سے، ریت کھو دی ہے ان کے سے، پھر ایک تہذیب نکلی۔ اب یہ بات ہے کہ جب ریت آ جاتی ہے تو لازمی بات ہے پھر ادھر تو کیا چیز اگے گی۔ تو وہی تمہیں کچھ چیز کی بات بتا رہا ہے کہ کیا تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے سبا والوں کے اوپر ہم نے زور کا پانی پھینک دیا، تو جو ان کے باغات تھے دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، جس میں کھلا رزق تھا، ان کو ہم نے بدل دیا بد مزہ جھاڑیوں میں، تھوڑے سی بیریوں میں۔ ذالک جزیناہم یہ ہم نے ان کو بدلہ پنش کیا ہم نے، بما کفروا کو انہوں نے انکار کیا تھا۔ وَهَلْ نُجْزَا اور کیا ہم پنش کرتے ہیں الا الکفور سوائے ان کے کہ جو کافر ہیں، انکار کرتے ہیں۔ اور ہم نے کیا کیا، وجعلنا ہم نے ٹھہرا دیا بینہم بیچ ان کے، کن کے؟ سبا والوں کے، کہ ایک سبا والے ہیں، یہ غور سے بات سنیں، یہ سبا والے ہیں۔ اب ہم سورہ نمل میں یہ چیز پڑھ کر آئے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی جب وہ اسمبلی کی تو انہوں نے ہدہد کو نہیں پایا، تو ہدہد نے کہا کہ میں ایک جگہ سبا سے خبر لایا ہوں جس کا تم نے احاطہ نہیں کیا، اور وہاں بادشاہ جو ہے وہ ملکہ کی ہے۔ تو وہ پھر سلیمان علیہ السلام نے وہ سارا اس جگہ کی تصدیق کی، اور پھر وہاں خط بھیجا، اور وہاں سے وہ اس عورت نے بھی کچھ تحفے تحائف بھیجے، اور وہ معاملہ ہوا، اور عورت مسلمان ہو کے سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کے، وہ سبا سے آئی تھی۔ کدھر آئی تھی؟ سلیمان۔ اب ہم نے اسی صورت میں پڑھ کر آئے ہیں کہ ہم نے سلیمان کے تابع ہوا کر دی جو چلتی تھی اس زمین میں، التی ایک خاص زمین کی بات ہے، التی بارکنا فیہا جس میں ہم نے برکت رکھی، جس میں ہم نے برکت رکھی۔ اب سلیمان علیہ السلام کی جو بات آتی ہے نا، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، تعالیٰ کہہ رہے ہیں سلیمان نے کفر نہیں کیا، شیاطین نے کفر کیا۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا، شیاطین نے کفر کیا، کہ انہوں نے لوگوں کو وہ جادو سکھا دیا۔ ان لوگوں نے سارا جو ہے نا وہ چینج کر دیا جگہ آگے پیچھے سارا کچھ۔
یا ہو سکتا ہے کنٹریز کے نام بعد میں بنے ہوئے ہوں، جنگیں ہوئی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایکچوئل جگہ سے تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا۔ کہنے کی بات یہ ہے، تو وہ سلیمان علیہ السلام کس جگہ پہ رہتے تھے؟ جہاں ان کی ہوا چلتی تھی، وہ برکت والی جگہ تھی، اللتی بارکنا فیہا۔ اور وہ کس کے بیٹے تھے؟ داود۔ اور داود جو ہے، داود کس کی ذریت میں آتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتہ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ میں نے سکونت اختیار کی ہے خاص میری ذریت کی۔ جب اللہ تعالیٰ ابراہیم کی ذریت کو کاؤنٹ کرتا ہے، وہ من ذریتہ داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، آگے اور بھی نام آ رہے۔ اور داود کی جو بات آتی ہے داود علیہ السلام کی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ موسیٰ اور ہارون کے بعد جو بنی اسرائیل میں سے وہ جو لوگ تھے جو کہہ رہے تھے ہمارے لیے بادشاہ مقرر کرو، طالوت اور جالوت کی جو بات آتی ہے اس میں داود نے جو ہے وہ جالوت کو مار دیا۔ تو موسیٰ اور ہارون ان کی ذریت میں سے، التی بارکنا فیہا، کہاں سے نکالا تھا فرعون کو؟ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ وَجَعَلْنَا، اب یہاں بات ہے، وَجَعَلْنَا، ہم نے ٹھہرا دیا، بَيْنَهُمْ، سبا والوں کے درمیان، وَبَيْنَ الْقُرَىٰ، اور بیچ اس بستی کے، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ، اب ایک سنگل کی بات آ گئی، ٹھہرا دیا ہم نے ان کے درمیان، وَبَيْنَ الْقُرَىٰ، اور اس بستی کے درمیان، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کیا ٹھہرا دیا؟ قرن، بہت ساری بستیاں، ظاہرہ، سامنے، وَقَدَّرْنَاهَا، اور مقرر کر دی ہم نے، فیہا، بیچ اس کے، السیر، سیر تفریح مقرر کر دی ہم نے، سیرو فیہا، سیر کرو بیچ اس کے، لیالیہ و ایامہ، دن رات، آمنین، امن کے ساتھ۔ فقالو، وہ لوگ یہ کہنے والے تھے، ربنا، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ممزق کیا ہے نا، برباد کیا ہے، یہ بربادی سے پہلے کی بات آ رہی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا میں نے برباد کر دیا، اور ان کے اور اس بستی میں جس نے ہم نے برکت رکھی ہے ان کے درمیان ہم نے بہت سی بستیاں قائم کر دی۔ انہوں نے کیا کہا تھا ممزق ہونے سے پہلے، چورا چورا ہونے سے پہلے، کہ ہم بولیں کہ ایک جیسے سوویت یونین تھا، ایک تھی ریاست، سارا کچھ ایک تھا، توڑ دیا، بہت بستیاں 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 کرتی، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہیں، لوگوں کو ہمارے پاس دور سے آنا پڑے گا کہ ہاں جی ہم ہیں ریاست۔ اب وہ ریاستیں ہی اتنی ٹوٹ گئی ہیں کہ وہ چورا چورا ہو گئی ہیں، بفر گئی ہیں، بفر گئی ہیں۔ فقالو، انہوں نے یہ کہا تھا، ربنا، اے ہم کو پالنے والے، باعد، دوری پیدا کر دے، بینا، بیچ ہمارے، اسفارنا، جو ہمارے سفر ہیں، جو لوگوں نے ہم تک سفر کر کے آنا ہے، وہ لوگوں کو دوری دے دے۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور انہوں نے ظلم کیا خود کے نفس پہ، فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، ہم نے انہیں قصہ بنا دیا، وَمَزَّقْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو چورا کیا، كُلَّ مُمَزَّق، بالکل چورا چورا، تتر بتر کر دیا، وہی جو پیچھے بات آ رہی کہ ان کو ہم نے بستیاں 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 کر دی۔ تو جو ایک آئیڈینٹی تھی، ایک ریاست تھی، ایک ٹیریٹری تھی، ایک نام سے جانی پہچانی جاتی تھی، سبا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو پہلے تو وہاں کے جو ان کے وہ جو کھلے رزق تھے دائیں طرف سے دی اور بائیں طرف سے دی۔ اب اگر آپ اس جگہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے ڈیزرٹ نظر آتا ہے، دائیں طرف اور بائیں طرف سے ڈیزرٹ نظر آتا ہے، اور بیچ میں آپ کو جو ایجپٹ کی آپ کو نظر آئے گی، پورا کے پورا یہ جو حجاز ہے سارا آپ کو نظر آئے گا، ریت نظر آئے گا۔ لوگ جا رہے ہیں نا، دن رات دبئی جا رہے ہیں، امن کے ساتھ جا رہے ہیں، سیر کر رہے ہیں، عمان جا رہے ہیں، قطر جا رہے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، خلیج جا رہے ہیں، مڈل ایسٹ جا رہے ہیں، سیر سپاٹے کر جا رہے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں، جا رہے ہیں، وہ سارے ملک کے لوگ جا رہے ہیں، انگریز بھی جا رہے ہیں،
یہودی بھی جا رہے ہیں، کرسچن بھی جا رہے ہیں، مسلمان بھی جا رہے ہیں، انڈین بھی جا رہے ہیں، بنگالی بھی جا رہے ہیں، پاکستانی بھی جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں وہاں پہ۔ ان کی جو الگ یونٹی تھی سبا والوں کی، وہ بریک ہو گئی، وہ ختم ہو گئی۔ اور اس بستی میں بولنا نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو قصہ بنا دیا، حدیث قصہ بنا دیا، فجعلناہم احادیث افسانہ بنا دیا، قصہ بنا دیا، ومزقناہم ہم نے انہیں چورا چورا کر دیا، کل ممزق بالکل ہی فنش کر دیا، ختم کر دیا۔ ان فی ذالک لآیات بے شک اس میں نشانی ہے، عقل ہے، لکل صبار شکور ہر اس کے لیے جو شکر کرنے والا ہے، صبر کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ ابلیس۔ اچھا، اب یہ جو اتنی ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کرتا ہے نا، کہ جو بات آتی ہے اللہ کی بارکنا فیہا، تو قرآن کا جو ایکچوئل جو طریقہ ہے نا، کہ کافر لوگوں نے کہا کہ یہ کیوں نہیں سارا کے سارا ایک جملے میں کیوں نہیں آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور تمہیں بھی حکم دیا وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پرویا ہے۔ آپ نے اگر اللہ تی بارکنا فیہا دیکھنا ہے، اللہ تی جب لگتا ہے نا تو یہ میل کے لیے آتا ہے الذی، بستی وہ لفظ میں سینٹینس میں ایز اے مؤنث استعمال ہو رہی ہے کہ یہ کتنی اچھی بستی ہے، کتنی اچھی، کتنا اچھا بستی نہیں بولیں گے، کتنی اچھی بستی ہے، اس کے لیے آتا ہے اللہ تی۔ اللہ تی ایک خاص بستی بارکنا فیہا جس نے ہم نے برکت رکھی ہے، تو اس کو آپ دیکھو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی طرف ہجرت کروائی، بارکنا فیہا للعالمین۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے اللہ تی بارکنا فیہا، تو ڈیفینیٹلی بھائی وہ وہی جگہ ہے کہ ایک خاص زمین جس میں ہم نے برکت رکھی۔ اللہ تی بارکنا فیہا جس میں داؤد تھا، داؤد کس کا تھا؟ ابراہیم کا تھا، آف سپرنگ میں سے، ابراہیم کی ضرورت میں سے تھا۔ موسیٰ ابراہیم کی ضرورت میں سے تھا۔ سورہ قصص پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ، سورہ اعراف پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ زمین پہ کمزور کر دیا جاتے ہیں، ہم نے کہا کہ ان کو وارث بنا دے۔ تو کیسے وارث بنایا؟ کہ فرعون کو غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو جگہ کا وارث بنا دیا۔ کس جگہ کا؟ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ تو اب آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ڈیزرٹ کہاں پڑا ہوا ہے، ریت کہاں پڑی ہوئی، اور جب آپ اینشینٹ میپ کی طرف جائیں گے تو یہی ہے شیبا، یہی ہے سبا۔ وہ آج وہ یمن ہو گیا اور اس سے آگے کا سعودی عرب ہو گیا، ہے وہ سارا ایک ہی آپ کو نظر آئے گا، وہاں جھاڑیوں کے علاوہ کچھ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ جیسے جیسے اس سے آگے جائیں گے، جب آپ یروشلم جہاں ابراہیم علیہ السلام کی آج بھی قبر موجود ہے، کیوں قبر موجود ہے؟ اگر ان کی وہاں ہونی چاہیے تھی نا قبر، کی جگہ انہوں نے آباد کیا تھا بیت الحرم، وہاں آ کے آیا تھا تو وہاں ہوتی قبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ، تحقیق سچا ہوا ان کے اوپر، ابلیس و ظنَّهُ، ابلیس کا جو گمان تھا، ابلیس کا جو ظن تھا ان کے اوپر سچا ثابت ہوا۔ فَاتَّبَعُوهُ، پس انہوں نے پیروی کی اس کی، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سوائے مومنوں کے ایک گروہ میں سے انہوں نے ابلیس کی پیروی کی۔ وَمَا كَانَ لَهُ، اور اس کے لیے نہیں ہے، عَلَيْهِمْ ان پر، من سلطان، کوئی زور نہیں چلتا۔ اللہ، مگر، لنعلم، تاکہ ہم معلوم کر لیں، من یؤمن بالآخرہ، کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ممن، اس سے، ہوا منہا فی شک، یا جو آخرت میں شک میں سے ہے، وربک علی کل شیء حفیظ، اور جو تجھ کو پالنے والا ہے وہ اوپر ہر چیز کے نگہبان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔